جو بلاول صاحب نے مظفر آباد جلسے میں 30 تاریخ کو جو کہا کہ میں پی ٹی آئی اور تمام اپوزیشن جماعتوں کو سنجیدہ لوگوں کو ہاتھ بڑھاتا ہوں جو دھاندلی سے تنگ ہے، جو ملک کا مسائل سمجھتے ہیں کہ الیکشن کی دھاندلی میں ہے، اس ملک میں ہوتی ہے، تو وہ ان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے۔ اب ہمیں تو ان کے جواب کا انتظار تھا۔ یہ کہتے ہیں ان کو ہم پہ اعتبار نہیں ہے۔ پولیٹکس میں یہ تو نہیں کہا جاتا اعتبار دوسرے کو ایکسپوز کیا جاتا ہے۔ اگر ان کو اعتبار نہیں ہے آپ کو ابھی اور کوئی ایکسپوجر کی ضرورت ہے سر؟ نہیں، ہمیں بالکل کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ہمیں ایسی کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، نہ کسی سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت ہے کہ لیکن صورتحال یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اور ہمیشہ اتحادیوں کے ساتھ لے کے ہم چلے ہیں اور بڑے بڑے مشکل اتحاد ہم نے چلائے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی کوئی کسی کی قید و بند میں رہ کے کوئی رہ سکتی ہے، تو سر یہ اتحاد بھی اب آپ چلائیں گے جو اس وقت ہے؟ یہ تو اب پارٹی فیصلہ کرے گی۔ میں اس کے اوپر کیا کمنٹس کروں؟ بلاول صاحب کی بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ آ چکی ہے، اب اس کا پارٹی سی فیصلہ کرے گی، یہ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ فیصلہ کرے گی۔ تو انہوں نے پہلے کہا کہ اچھا بات سنیں میری، آپ الٹی گنتی انہوں نے بتا دی کہ شروع ہو گئی ہے، ٹک ٹاک انہوں نے کر دیا، تو اب جو پارٹی میٹنگ ہونی ہے اس میں آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ نہیں، پارٹی میٹنگ میں تو پھر اس کی آگے سارا لائے عمل طے کیا جاتا ہے نا، ڈیٹیل بیٹھ کے بات کی جائے گی۔ تو یعنی کہ فیصلہ پھر ہو گیا کہ آپ نے اس اتحاد کو چھوڑنا ہے؟ ابھی میں یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ تو سر پھر وہ الٹی گنتی کس چیز کی ہے؟ دیکھیں، میں اس وقت آپ کو کہوں کہ ہم اتحاد، یہ ایسی بات میں انفارمیشن سیکرٹری ہوں، میں آپ کو سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا۔ ہاں، پارٹی کا جب فیصلہ آ جائے گا پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تو پھر بلاول صاحب نے ابھی بات کر دی نا، پھر فیصلہ کوئی نہیں ہے۔ وہ لیڈر ہیں، وہ بات بالکل ٹھیک کر سکتے ہیں، پارٹی کے چیئرمین ہیں اور ان کی بات کوئی لے کے پارٹی آگے چلے گی، اور اس ٹک ٹاک کا انتظار کریں آپ۔ ٹک ٹاک کا تو ہم انتظار کریں گے۔ کھوکھر صاحب ویسے جو ابھی چند صاحب، اور کھوکھر صاحب کی طرف ہم نے جو ہاتھ بڑھایا اس کا جواب بھی ان سے لے لیں۔ کھوکھر صاحب کیوں نہیں آپ ہاتھ دیکھ رہے جو بڑھا ہوا ہے وہ بھی بتائیے گا، مگر سر پہلے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی تو کوئی سیاست نہیں تھی، جو کچھ بھی گڑبڑ ہوئی ہے یہ ود ان دا ہاؤس ہی ہوئی ہے نا؟ مطلب کہ نہ تو آپ کے پاس کوئی لاہے عمل تھا، نہ آپ کے پاس کوئی ٹرکس تھیں، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کا تو اس وقت یہی حال ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کے نا کافی شافی پیئیں اور تماشا دیکھیں، یہ خود ہی ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ جی آپ درست کہہ رہی ہیں، اور پاکستان کی تاریخ پہ اگر نظر دوڑائیں تو مجھے آپ بتائیے کہ کم از کم 90 کی دہائی سے تو میں اس سیاسی معاملات کو دیکھ رہا ہوں، اور اس وقت سے لے کر آج تک کون سی ایسی حکومت ہے جو پبلک پریشر کے نتیجے میں گئی ہے؟ ساری کی ساری حکومتیں ہمیشہ انٹرنل کانٹرڈکشنز کی وجہ سے گئی ہیں۔ آپ ماضی میں بہت زیادہ دور نہ جائیں، اور مجھے جو پچھلی 2018 میں حکومت آئی تھی عمران خان صاحب کی، کیا وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ایک بھرپور عوامی قوت اور تحریک کے نتیجے میں گئی تھی؟ انٹرنل کانٹرڈکشنز تھیں۔ تو جو انٹرنل کانٹرڈکشنز ہیں وہ 2.5-3 سال بعد دے کیچ اپ، اور اب 2-2.5 سال گزر چکے ہیں، اور اس 2-2.5 سال کے پیریڈ میں جو ان جماعتوں نے ایک تاثر اپنے بارے میں قائم کر رکھا تھا کہ جناب ہم معیشت کے محاذ پر اتنی زبردست پرفارمنس دیں گے، ہمارے پاس ٹیم تیار ہے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، تو 2.5 سال میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور عمران خان صاحب اور ماضی کی حکومتیں ہمیشہ 1 پیج کی بات کرتی تھیں، لیکن ان کی انفرادیت یہ رہی کہ ان کو 1 پیج کے ساتھ ساتھ ڈنڈا بھی حاصل ہوا کہ اپوزیشن کو زدوکوب بھی کرو، جیلوں میں بھی ڈالو، اور ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑ دو۔ عدلیہ 26ویں اور 27ویں ترامیم کر کے ان کو قابو کر کے دے دی گئی کہ ان کے سامنے کوئی پرابلم نہ رہے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں کر سکے۔ اور جہاں تک اب میرے بھائی بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب ان کی پارٹی فیصلہ کرے گی، اور آپ نے حالانکہ سوال پوچھا، بلاول صاحب نے تو ایسا کہا، انہوں نے پھر بھی کہا کہ نہیں پارٹی فیصلہ کرے گی۔ ایک تو میں حیران ہوں کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں، یہ پارٹیاں کب ہیں؟ مسلم لیگ نون کے دوست ہوں، وہ ٹی وی چینلز پر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں پارٹی کے اندر مشاورت ہوگی۔ کون سی مشاورت؟ کس سے مشاورت؟ رائے ونڈ میں میٹنگ ہوئی، خاندان کے 3 لوگ بیٹھے، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی فیصلہ سازی، اس کا بھی ہمیں علم ہے۔ یہ تو سی اے سی اور کور کمیٹیز، یہ تو بس ایک ایسی ٹوٹل پورا کرنے کے لیے ان جماعتوں نے آپٹکس کے لیے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اپنی جماعت کے بارے میں ہمارے لیے خبر ہوتی ہے، صحافیوں کے لیے۔ جی ابھی زرداری صاحب نے آج سے مشکل سے میرے خیال سے 2 مہینے گزرے ہوں گے، انہوں نے سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ ہاتھ ایسے اوپر کر کے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں۔
یہ تو آپ کی 2 مہینے پہلے اسٹیٹمنٹ تھی. اب آپ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم آپ کو جمہوری مان لیں. آپ نے ہاتھ بڑھا دیا ہے, آپ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں. تو زرداری صاحب یا غلط تھے یا پھر آج کا آپ کا موقف غلط ہے. تو پہلے آپ اپنی سوچ کے اندر کلیئر ہو, پیپلز پارٹی کلیئر ہو کہ وہ چاہتی کیا ہے. کیا وہ اس نظام کا حصہ رہنا چاہتی ہے کلیئرلی, اور فیصلہ کریں کہ ہم اس نظام کے ساتھ نہیں رہیں گے تو ہم آپ کی دی ہوئی اس آفر کو ویلکم کریں گے. لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم نے اس نظام کا حصہ بھی رہنا ہے, اقتدار کے مزے بھی اڑانے ہیں, شیرنی بھی کھاتے رہنا ہے, اور پھر یہ بھی ایک پرسیپشن کریٹ کرنا ہے کہ جی کہ ہم اپوزیشن کرنے کے لیے تیار ہیں یا اپوزیشن سے ملنے کے لیے تیار ہیں, تو دونوں میں سے ایک چیز تو نہیں ہو سکتی. 2 کشتیوں کا سوار آپ نہیں ہو سکتے. ایک طرف کا فیصلہ کریں اور پھر آپ کو ایک اچھا, آپ کو ڈیموکریٹک رسپانس, سیاسی رسپانس آپ کو ہم ضرور دیں گے. اچھا یہ بتائیں چند صاحب کہ جو میٹنگ آپ کی ہونی ہے ٹک ٹاک الٹی گنتی والی, تو اس میں آپ لوگ صرف کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے یا یہ جو نئے صوبے, نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ؟ سر اب تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہم تیار ہیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے لیے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. آپ لوگوں کی پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگ سمجھتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں. مجھے مصطفیٰ صاحب کی بات سے بالکل اتفاق نہیں ہے کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی صرف چاہتی ہے. ہر اہم فیصلہ سی میں ہوتا ہے, اور 26ویں آئینی ترمیم واحد یا 27ویں ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی تھی جس کے اندر 2 دن ڈیبیٹس ہوئی, اور ہر سی کے ممبر نے, خواہ بلوچستان سے اس کا تعلق ہے, خواہ جی بی سے ہے, خواہ کشمیر سے ہے, اس کو بولنے کا موقع دیا گیا. اور کس پارٹی میں یہ ہوتا ہے؟ کس پارٹی کی اتنی بڑی سی بیٹھ کے میراتھن میٹنگز کرتی ہے اور فیصلے کرتی ہے؟ لیکن بات سنیں, لیڈرشپ ٹھیک ہے, لیڈرشپ کا ایک رول ہوتا ہے, اس کا ایک اپر ہینڈ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ ان کے کوئی سی مذاق ہے یا یہ مذاق ہے, یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی قابل اعتراض بات ہے. رہ گئی بات اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کب گنتی دیکھیں. نہیں میں نے کہا سر کہ جو الٹی گنتی کی آپ بات بلاول صاحب کر رہے ہیں, تو یہ کیا صرف آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے یا یہ جو صوبوں کی بات شروع ہو گئی ہے سر, اب اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے؟ دیکھیں اگر صوبوں کی بات سے علاوہ دیکھیں ایک چیز ایک ہے سسٹم کا کولیپس ہونے کی بات ہوئی. یہ بات حقیقت ہے کہ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا. یہ پیپل پارٹی بھی کہہ رہی ہے میری بات نہیں ہو رہا, ہم بیٹھیں یا نہ بیٹھیں اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ بیوروکریٹک سسٹم فیل ہو چکا ہے. اس ملک کا جوڈیشل سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا. یہ حقیقتیں ہیں, اس میں ریفارمز کرنی پڑیں گی. لیکن کیا ریفارم سیاستدانوں کے بغیر ہو سکیں گی؟ کیا سیاستدانوں کو اکٹھے کنسنسس نہیں ہونا پڑے گا؟ ٹھیک ہے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اوپنلی ڈیبیٹ, کوئی حرج نہیں ہے. نقوی صاحب نے ڈیبیٹ اوپن کی ہے تو موسٹ ویلکم. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ کرنی پڑے گی کہ یہ ملک چلانا کس نے ہے. ملک کو آج اس وقت کون چلا رہا ہے سر؟ دیکھیں آئین کے مطابق تو سیاستدانوں نے چلانا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ صرف سیاستدان چلا رہے ہیں, یہ سب کو پتہ ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ کون کس نے چلانا ہے, اور ملک کی ڈرائیونگ سیٹ پہ اگر بیٹھنا ہے, یہ جس نے بیٹھنا ہے پھر ذمہ داری اس کی بنتی ہے. میں ادھر جی یہ سیاستدان پھر بیٹھ کے کرنا چاہتا ہوں. جی سر بولیں, فرمائیں. جی میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں قطع کلامی کی چند بھائی سے, کہ دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ سیاستدانوں نے ملک چلانا ہے, بیوروکریسی فیل ہو گئی ہے, فلانا ہو گیا ہے. لیکن ایک 3 کروڑ لوگوں کا شہر آپ کے پاس ہے, 17 سال سے آپ کی حکومت ہے اس صوبے میں, اور اس کو ابھی پچھلے ہفتے دا موسٹ ان لیویبل سٹی ان دا ورلڈ کا اعزاز ملا ہے. تو مجھے بتائیے نا کہ ادھر جا کر پھر سیاستدان کیوں ناکام ہو جاتے ہیں؟ ایک شہر ہے 3 کروڑ کا, اور اگر آج دیکھیں وہاں بھی بیوروکریسی کا فالٹ ہو سکتا ہے, وہاں کے سسٹم خراب ہو وہ تو سکتا ہے. پروونشل سبجیکٹ ہے, وہ تو آپ نے اور دوسرا یہ ہے کہ کراچی کو آپ اس حوالے سے بھی دیکھیں, میری بات سنیں, پیپلز پارٹی کو اقتدار سے پہلے کراچی سے بوری بند لاشیں ملتی تھیں. کراچی کا امن و امان کی جو صورتحال تھی, جو بتہ خوری تھی, آج وہ تو نہیں ہے نا. اب جہاں تک سڑکوں کی آپ حالت کہہ سکتے ہیں بہتر ہو رہی ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ دن بدن بہتر ہو رہی ہیں. آج پاکستان میں سب سے بہتر علاج ہے تو وہ کراچی میں ہے, سب سے بہتر تعلیم ہے تو وہ کراچی میں ہے. تو ایسی نہ بات کریں کہ بالکل جی کراچی لیویبل نہیں رہا, سب سے مہنگے پلاٹ ہیں تو وہ بھی کراچی میں ہیں. تو پراپرٹی بھی دیکھیں, اگر اتنا ان لیول ہے تو پھر اس کی پراپرٹیز کیوں مہنگی ہیں؟ اتنا بڑا وان کینٹ, اتنا بڑا ڈی ایچ اے, اتنی بڑا بیریئر ٹاؤن, اتنی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی, تو پھر سارے وہ کیوں مہنگے ہیں اتنے جی؟ کیوں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ؟ اگر ان لیویبل ہے, آپ کی بات مان لی جائے. ان کی بات نہیں ہے سر, ایک ہاں جی مصطفیٰ کھاکر, ہاں جی بولیں سر. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا چند صاحب, یہ بات ایک بین الاقوامی آرگنائزیشن کہہ رہی ہے
کہ the most unlivable city in the world. ہم نہیں مانتے اس آرگنائزیشن کی آپ اس کہتے ہیں بات کہ وہ کو، غلط ہم ہے، نہیں وہ مانتے غلط اس ہے. بات کو. میں کہہ رہا ہوں وہ غلط کہہ رہی ہے. جی ٹھیک ہے، اس کے آگے تو میں آرگیومنٹ کہہ ہی رہا ہوں ختم وہ ہو غلط جاتا ہے. کہہ آپ رہی جاری رکھیں اپنی جو وہاں پر آپ نے بہتر گورننس کی مثالیں جو تو بیان سر کی ہیں وہ آپ پھر اور جاری رکھیں. نہیں گورننس، میری بات سنیں. لوکل گورنمنٹ سسٹم صرف سندھ میں ہے. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں ابھی تک لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہی نہیں ہوئے. حالانکہ ہم اتحادی، ہمارا جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا 1 سال کے اندر انہوں نے الیکشن کروانے تھے. سر کیوں آپ اتحادی ہیں؟ مطلب کہ یہی تو ہم سمجھنے کی کوشش اس کریں کہ چیز کا شکایات آپ کی ختم نہیں ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ سے کوئی وعدہ پورا نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں وہ الیکشن جیت کے نہیں آئے، نظام آپ کہتے ہیں کلیپس ہو گئے، تو سر آپ اتحادی کیوں ہیں؟ اب یہ میٹنگ آنے دے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیوں ہیں. اس کا جواب آپ کا حق بنتا ہے ہم سے لینا. بالکل آپ کا اور وعد. اگر میٹنگ میں فیصلہ ہو گیا کہ آپ اتحادی رہیں تو پھر فورسڈ میرج چلتی رہے گی؟ نہیں، پھر دیکھیں گے، پھر آپ کو پھر بھی ہم جواب دیں گے کہ کیوں چلتے رہیں. اچھا ٹھیک. آپ کو لاجک دیں گے کیوں چلتے رہیں. اور جو لاجک ٹک ایک ہی ہے ٹاک جی. گنتی ہے وہ میرا خیال ہے کہ گھڑی نہیں رکے گی. جی کھوکھر صاحب کیا لاجک ہے، آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں سر، سمپل سا لاجک ہے کہ کلوزٹ کے اندر اتنے اسکیلیٹنز ہیں کہ اگر انہوں نے تھوڑا سا بھی اسکرپٹ سے ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی تو پھر ایک قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور وہ قیمت ادا کرنے کے لیے پیپلز پارٹی قطعاً تیار نہیں ہے. سمپل ایز دیٹ. یہ آپ کا خیال ہے نا. اچھا چند صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ اب پیپلز پارٹی کو نکال دے اس میں سے. دیکھیں جی، حکومت یہ جو محسن نقوی صاحب کا اخلاقی طور بیان پہ ہے، محسن نقوی صاحب نے جو کہا ہے کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے، ڈیلیور نہیں کر رہا. وزیر اعظم 14 گھنٹے کام کرتے ہیں پھر بھی ڈیلیور نہیں کر رہا. علیم خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی، محسن نقوی صاحب کی آئی. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ بیوروکریسی کی کرپشن، پرتگال کے بارے میں جو ان کا خیالات ہے. 3 اہم وزیر جب اس قسم کے بیان دیں، اس کے بعد حکومت کا اخلاقی طور پہ رہنے کا جواز ہی نہیں بنتا. نہیں سر اخلاقی طور پہ نہیں، چھوڑ دیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت اب سسٹین کر پائے گی؟ مجھے تو نہیں لگتا. کتنا وقت دیں گے آپ اس کو؟ یا جنہوں نے ابھی سسٹم کولیپس کی باتیں کی ہیں، یا وہ نہیں رہیں گے یا یہ نہیں رہیں گے. یہ کون سر؟ جو سسٹم کولیپس ہے، ہاں میرے خیال میں اس طرح کام نہیں چلے گا جس طرح چل وہ رہا اور ہے. یہ کون ہے سر؟ چلے میں آپ کو بتا دیا بھائی، اتنے میں بتا سکتا ہوں. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.